اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر انسان کا تقریر کرنے کا، کوئی بیان کرنے کا یا پھر کوئی ویڈیو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو اپنا آج کا موقف بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو اور مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بھی انسان کو پروموٹ کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کوئی میرے گھر میں راشن دے کر جاتا ہے اور نہ ہی میرے بچوں کی اسکول فیس ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر انسان اس بات کو بخوبی جان لے کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اور پوری کائنات ایک طرف، اور جو شخص ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنے کا درس دے وہ ہمارے لیے قابل احترام انسان ہے، اور جو شخص ہمارے دل میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرے، ہمیں مختلف قسم کی راہیں دکھا دکھا کر ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمزور کرنے کا درس دے وہ ہمارے لیے قابل نفرت انسان ہے۔ اور یہ تعارف میں اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ میں بھی یوٹیوب کے اوپر مختلف مولانا صاحبان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک بات میں پھر واضح کر دوں کہ میری کسی بھی مولوی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی کسی مولوی سے مجھے کوئی ذاتی لالچ ہے۔ میری ساری گفتگو کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہے۔ تو میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی جو کہ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب کا بیان تھا، جس میں بہت اچھا بیان تھا۔ انہوں نے ہر بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، احادیث سے حوالے دیے اور کچھ لوگوں کی غلطیاں بھی اظہار کرنے کی کوشش کی۔ یہ کلپ 1 گھنٹہ 41 منٹ اور 10 سیکنڈ کا ہے۔ میں نے بھی وہ کلپ دیکھا اور اس 1 گھنٹے 41 منٹ اور 10 سیکنڈ میں میں اپنی زندگی کے تقریباً 30 سال پیچھے چلا گیا، یعنی کہ اس زمانے میں جس زمانے میں پاکستان میں مولوی جمعے کی تقریریں لاؤڈ سپیکر میں کیا کرتے تھے، جس میں بریلوی مولوی کہتا کہ میں سچ بول رہا ہوں، دیوبندی مولوی کہتا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور حوابی مولوی کہتا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور اہل تشیع حضرات کہتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ لوگ ایسی تقریریں سنتے، واہ واہ کرتے، اور جتنا جتنا دین ان کے اپنے اپنے مولوی نے انہیں بتایا ہوتا وہ سمجھتے کہ بس اتنا ہی دین ہے، وہ اتنے ہی دین پر عمل کرنا شروع کر دیتے اور اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات میں گم ہو جاتے۔ کبھی بھی کسی نے اپنے مولوی سے کوئی سوال نہ کیا، نہ ان سے کبھی کوئی مسئلہ پوچھا، بس وہ یہی سمجھتے کہ جتنا دین ہمیں ہمارے اپنے اپنے مولوی نے بتا دیا ہے بس اتنا ہی دین ہے۔ اور ان مولویوں میں ایک بات مشترکہ تھی، وہ بات یہ تھی کہ ان میں سے کبھی بھی کسی نے اپنی عوام سے یہ نہ کہا کہ قرآن پاک کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، بلکہ اگر کوئی یہ کہتا کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں تو مولوی ان سے کہتے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصاد آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت پڑھنے کے باوجود بھی کبھی بھی کسی مولوی نے اپنی عوام کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہ دی، بلکہ ان مولویوں نے اپنی اپنی عوام کو حدیث کے مختلف انداز میں الجھا کے رکھا ہوا تھا، اللہ ماشاء اللہ۔ اور لوگ
قرآن پاک سے دور ہوتے ہوتے فرقہ واریت کی دلدل میں یہاں تک پھنس گئے کہ وہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور ایک دوسرے کو بد عقیدہ کہنا شروع ہو گئے. اور جو ان لوگوں نے اپنے فرقوں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے ان ناموں پر اترانے لگ گئے اور قرآن پاک کی نصیحت کو، قرآن پاک کی ہدایت کو رکھ دیا ان لوگوں نے ایک سائڈ پر. اور قرآن پاک سے دوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کا جی چاہا اس نے صحابہ کرام کی گستاخی کر دی، جس کا جی چاہا اس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دی، جس کا جی چاہا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اور جس کا جی چاہا اس نے مختلف قسم کا شرک کر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی. تو فرقہ واریت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی گستاخ صحابہ بن گیا، کوئی گستاخ اہل بیت بن گیا، کوئی گستاخ رسول بن گیا اور کوئی گستاخ توحید بن گیا. تو یہ نتیجہ نکلا فرقہ واریت کا اور قرآن پاک سے دوری کا. وقت گزرتا گیا اور لوگ اس فرقہ واریت کی دلدل میں جی کر ہی ایک فخر محسوس کرنے لگ گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا وہ اس دلدل سے باہر تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک آواز بلند ہونا شروع ہوئی. یہ آواز کبھی انڈیا سے بلند ہوتی اور کبھی پاکستان سے بلند ہوتی، اور وہ آواز یہ تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو. تو جو لوگ فرقہ واریت کی گندی دلدل سے تنگ تھے ان لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس بدبودار دلدل سے باہر آ گئے. اور باہر آ کر ان لوگوں نے سوچا کہ جو اس بدبودار دلدل میں جی کر ایک فخر محسوس کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی قرآن پاک کے ترجمے کی دعوت دینی چاہیے. تو جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے تھے ان لوگوں نے لوگوں کو قرآن پاک کے ترجمے کی دعوت دینا شروع کر دی. لوگ آہستہ آہستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں نے جوک تر جوک قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایسا ہوتا دیکھ کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور فرقہ واریت کی گندی دلدل سے باہر نکلیں. تو ان لوگوں نے مختلف قسم کے شیطانی پروپوگنڈے کرنے شروع کر دیے تاکہ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھیں. تو اسی دوران جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی ہدایت کر رہے تھے ان لوگوں نے ایک سائڈ پر قرآن پاک کا ترجمہ رکھ دیا اور دوسری سائڈ پر ایک آئینہ رکھ دیا اور عام اعلان کر دیا کہ ہر بندہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اور اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے. تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے. جس انسان کا چہرہ قرآن پاک کے مطابق ہوتا وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا اور دوبارہ قرآن پاک کی طرف اپنا رجوع کر دیتا. لیکن کچھ لوگوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، تو ان لوگوں نے اپنا چہرہ دیکھ کر زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی، کیونکہ اس آئینے نے ان لوگوں کے چہرے پر لگا ہوا نقاب اتار دیا، جو کہ کچھ لوگوں نے حافظ صاحب کے روپ میں، کچھ لوگوں نے مفتی صاحب کے روپ میں، کچھ لوگوں نے عالم صاحب کے روپ میں، کچھ لوگوں نے پیر صاحب کے روپ میں اس طرح کے مختلف ٹائٹل لکھ کر اپنے چہروں کے اوپر لگائے ہوئے تھے. اس آئینے نے ان لوگوں کے وہ نقاب اتار دیے اور یہ اپنا خوفناک چہرہ دیکھ کر اس قدر ڈر گئے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر ان لوگوں کی چیخیں واضح سنائی دیتی ہیں. کوئی بندہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے اور ڈر کر چیخ مار کر کہتا ہے کہ جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بولے وہ ایک نیا فتنہ ہے. کوئی بندہ چیخ مار کر کہتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں. کوئی بندہ چیخ مار کر کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. کوئی بندہ چیخ مار کر کہتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں.
اور کوئی بندہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اس قدر ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بولیں وہ توحید کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ اور کوئی بندہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اس قدر ڈرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پچھلے کسی انسان کو دین کی سمجھ نہیں آئی، صرف ان لوگوں کو ہی آئی ہے جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا خوفناک چہرہ جو ان لوگوں کو رات رات بھر سونے نہیں دیتا۔ اور اگر آپ لوگوں کو بھی کسی چہرے کے اوپر شک گزرے تو برائے مہربانی اس چہرے کو قرآن پاک کے آئینے میں چیک کریں اور اس کی حقیقت جان لیں۔ اور آخر میں سب لوگوں سے ایک درخواست کروں گا، ایک اپیل کروں گا کہ بھائی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اپنا چہرہ اس آئینے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ کل روز محشر نقاب زدہ چہرہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے چہروں کے نقاب اسی دنیا میں اتار لیں تاکہ روز محشر ہم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کا ترجمہ پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔